میں نے جو دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، چونکہ میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ عز و جل کے برکتوں والے مہینے بھی آتے ہیں، برکتوں والے دن بھی آتے ہیں، اور ہم نے ان میں عبادات کرنے کا سوچا بھی ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان عبادات کو کر کے ہم اپنے کردار کو درست نہیں کر رہے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں، اب میں انہی آیات کے ضمن میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق و سچ سننے اور بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو پہلی آیہ مقدسہ پڑھی ہے، فرمایا فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا، آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے تباہی ہے، جو نہیں پڑھتے ان کے لیے تو تباہی ہے، لیکن یہاں پر فرمایا ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اب یہاں پر علماء اکثر بیان کرتے ہیں نا آپ کے سامنے کہ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھی جائے۔ نماز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو طریقہ تھا، اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ چونکہ میری اور آپ کی نمازیں کیا ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کے وسوسے موجود ہوتے ہیں، انہیں ذہنوں میں رکھ کر ہم اللہ کی عبادت سے ہٹ کر ہم اپنے کاروباری معاملات کو سوچ کر نماز کو جلدی جلدی ختم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی پانچوں اوقات میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والا زبان سے تو دعا کرتا ہے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، لیکن وہ سیدھے رستے پر چلنے کے لیے خود تیار نہیں ہے۔ ایسی نمازوں کی، ایسی عبادات کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم یہ سمجھتے ہو نیکی اس چیز کا نام ہے قبلہ رخ ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لو گے یہ نیکی ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کے کچھ دانے پھیر لینے کے بعد یہ سمجھو کہ یہ بھی بہت نیکی ہے۔ فرمایا یہ تھوڑی نیکی ہے کہ تم چہروں کو بدلتے رہو، چہرے بدلنا یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا نیکی ایمان اور اخلاق اور بہترین اعمال کا نام ہے۔ چہرے بدلنے سے یہ لیس البر، کوئی نیکی نہیں ہے۔ ان تولوا وجوہکم، اپنے چہروں کو بدلتے رہو، یہ کون سی نیکی ہے؟ قرآن پاک نے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے عبادات تو یہ ہیں، لیکن تمہارا اکتفا اسی پر ہو، تم ڈیپینڈ کرو اسی پر کہ بس 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضری کر لی، یہی نیکی ہے۔ بھائی یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو عبادات ہیں، اور عبادات میں بھی آپ یہ کہہ لیں پریکٹس ہے۔ نیکی تب شروع ہوگی جب مسجد سے قدم باہر نکلے گا، اب عملی زندگی میں جائیں گے، پتہ چلے گا یہ جو نمازی صاحب مسجد سے نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے ہیں، ان کا عمل کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا کیریکٹر کیسا ہے۔ آپ کی نماز والے معاملات کا اثر باہر آپ کی زندگی میں پتہ چلے گا کہ اب آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
ورنہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ہمارا جب سے زوال شروع ہوا نا تو تب سے ہمارے جو مفہوم ہیں وہ بدل گئے. ہم نے اپنی من پسند کے مفہوم نکال لیے. جب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو ہمارے مفہوم بدلنا شروع ہو گئے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے پیدا کیا انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے. کس کے لیے؟ آپ اور میں سارے یہاں بیٹھ کر ایک دفعہ کہہ دیں کہ اگر ہمیں اللہ نے پیدا اپنی عبادات کے لیے کیا ہے تو کیا میں اور آپ 24 گھنٹے سجدہ کرتے ہیں؟ میں اور آپ 12 مہینے روزے رکھتے؟ ہم 12 مہینے زکوٰۃ دیتے؟ 12 مہینے ہم حج کرتے اور نہیں نہ کرتے؟ تو قرآن تو کہتا ہے مقصد عبادت تھا. انسانوں کو، جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عبادت. اور یہ تو 35 سے 40 منٹ ہم دے رہے ہیں، 1 گھنٹہ. 23 گھنٹے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سوچا کہ عبادت اسی کا نام ہے مسجد میں جاؤ، جا کر نماز پڑھو اور گھروں کو آ جاؤ. معاملات زندگی درست ہوں یا نہ ہوں، لوگوں اسے عبادت نہیں کہتے. یہ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے، یہ آپ کی عادت بن چکی ہے. اس 1 گھنٹے کو چھوڑ کر 23 گھنٹے کیا کرنا ہے جس کا مفہوم آج ہم بھلا بیٹھے ہیں؟ وہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں، تم عبادت تو کر رہے ہو لیکن اپنے رب کی بندگی اس انداز میں کرو کہ تمہاری زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہے، تمہارے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہے، تمہارے کردار سے خوشبو آئے، تمہارے کیریکٹر سے پتہ چلے کہ یہ جو حضرت صاحب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ اگر معاملات زندگی کیے جائیں تو بہتر رزلٹ نکل سکتا ہے. یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی فراڈ وغیرہ نہیں کریں گے، یہ بڑے فیئر چلنے والے ہیں. یہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ معاملات کریں گے. ہمارا کیا ہے کہ ہم فوراً سے دوسرے بندے کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی بندے کی اچھائی دیکھنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ لین دین والے معاملات کرو. لین دین میں اگر وہ بہتر چل رہا ہے پھر کہو یہ اچھا ہے. اس کے ساتھ سفر کرو، سفر کرتے ہوئے اگر اس کے معاملات درست ہیں پھر کہو یہ اچھا ہے. ایسے کیسے رائے قائم کر سکتے ہو فلاں برا ہے، فلاں بھی برا ہے؟ فرمایا جو 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے یہ جب اپنے عملی زندگی میں ہوں، جب یہ بہنوں کا حقوق دیں، بھائیوں کی عزت کریں، جب یہ رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، معاشرے میں ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ سے مسلمان بھائی محفوظ رہے، پتہ چلے جو مسجد میں جا کر یہ پریکٹس کر رہا تھا اور اپنی عملی زندگی میں اچھا ثبوت پیش کر رہا ہے. ہمارے ہاں عبادات کی کثرت ہو گئی لیکن کردار نہیں بدلے جا رہے. کردار وہیں کے وہیں ہیں، عبادات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مہینے آتے ہیں برکتوں والے، شعبان آیا، تیاری شروع کر دو، رمضان آنے والا ہے، رمضان شریف آیا، تراویاں بھی پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی پڑھنی ہے. قرآن کہتا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ قرآن نے کہا دوسروں کا حق نہ مارو، تم دوسروں کے حق مار کے بیٹھے ہوئے ہو. قرآن نے کہا ہے کہ کسی کی عزت کو سرے عام نہ اچھالو، تم ان کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہو. قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز برائیوں سے روکتی ہے، تم پڑھنے کے بعد ساری برائیاں کرتے ہو. یہ نماز نہ تمہیں برائیوں سے روک رہی ہے، یہ قرآن حکیم جو تم پڑھ رہے ہو، تمہارے پڑھنے کا انداز ایسا ہے، کردار نہیں بدل رہا، تمہاری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی.
پھر یہ عبادات ہے؟ پھر وہ مقصد الا لیعبدون وہ کہاں گیا؟ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کر دیا گیا ہے؟ حالانکہ تم سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وہاں متکبرین کھڑے ہوں گے، ان سے بھی سوال ہوگا، وہاں پر ظلم کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے، ان سے بھی سوال ہوگا، وہاں پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والے، لوگوں کے حقوق مارنے والے سارے کھڑے ہوں گے، وہاں پر احتساب ہوگا۔ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی درست کرنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے۔ میں اپنا احتساب کروں، آپ میرا احتساب نہ کریں، میں آپ کا احتساب نہ کروں، آپ اپنا احتساب خود کریں، پھر پتہ چلے کہ ہم کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بن گیا مگر کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ گفتار کے سارے غازی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سمیت گفتار کے غازی ہیں، ان سے تبصرہ کروا لو، دوسروں کی عزت کو تار تار کروا لو، ان سے دوسروں کے بیٹوں پر گفتگو کروا لو، دوسروں کی اولادوں پر انگلیاں اٹھوا لو۔ یہ میں کہتا ہوں مبصرین میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہمارے یہ میں معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں، لیکن یہ گفتار کا غازی کردار کا غازی کب بنے گا؟ غلطیاں تو نکال رہے ہو، اصلاح کرنے کے لیے قدم کب اٹھاؤ گے؟ ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کرے تاکہ پتہ چلے یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ کردار کا غازی بنا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر 2 سے 3 روایات اب سنا رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ آیا، آپ نے شام کا ایک وزٹ کیا، ملک شام میں تشریف لے گئے، شام کا ایک علاقہ ہے حمص، وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے غلام جو حکمران ہیں نا، کاش کہ وہ سیرت صحابہ کرام پڑھ لیں۔ ہمارے حکمران پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہم بدل کیوں نہیں، عوام بدل کیوں نہیں۔ تو آپ صحابہ کرام کی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، وزٹ کر رہے ہیں حمص کا، شام کا، وہاں پر حمص کا علاقہ۔ آپ نے فرمایا اپنے سیکرٹری کو، جاؤ جا کر مجھے ان لوگوں کی فہرست بنا کر دو جو غریب ہیں، لاچار ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو کبھی کبھی فاقوں سے گزارا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو فہرست دی گئی، فہرست میں سب سے اوپر نام عامر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ سننا ذرا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھٹک گئے، کہنے لگے یہ نام کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ حمص کے گورنر کا نام ہے۔ گورنر ہے، غریب ہو سکتا ہے، 2026 میں گورنر فاقوں پہ رہتا ہے، 2026 میں گورنر کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ کہا عامر بن سعید کو مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ جو صحابہ ساتھ تھے وہ بتانے لگے کہ عامر بن سعید اس کا شمار انتہا درجے کے غریبوں میں آتا ہے۔ کہا بڑی تنخواہ تو ملتی ہے، اس تنخواہ کا کیا ہوتا ہے؟ کہا عامر بن سعید کو جتنی تنخواہ آتی ہے وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ یہ ہیں کردار کے غازی، یہ گفتار کے غازی نہیں تھے۔ کہا یہ تقسیم کر دیتا ہے۔ کہا پھر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا محنت مزدوری کر کے گورنر گزارا کرتا ہے، اس کے گھر میں کبھی کبھی چولہا نہیں جلتا۔ امیر المومنین پریشان ہو گئے، کہنے لگے گورنر کا یہ حال ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے عمر تو بہت زیادہ قناعت شاری میں زندگی گزار رہا تھا، رسول اللہ کا غلام عامر، حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو تجھ سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں اللہ کے لوگوں کی مدد کرنے میں،
बंदों की मदद करने में तुझसे भी आगे निकल गए। आपने 1000 अशरफियों की थैली अपने सेक्रेटरी को दी, जाओ जाकर हजरत आमिर को दे आओ, अपना गुजर बसर अच्छा कर सकें। उन्होंने अशरफियों की थैली देखी ना तो चीखें मार के रोने लगे। बीवी ने कहा हुआ क्या है, नुकसान हो गया है, माल लुट गया है, कोई और बच्चे का नुकसान हो गया है। कहने लगे नहीं, दुनिया मेरी आखिरत खराब करने के लिए आई है, मैं नहीं चाहता कि दुनिया कमाऊं, मैं नहीं चाहता। आपने वो अशरफियों की थैली फौरन अपनी जौजा को दी, जाओ जाकर इन्हें तकसीम कर दो और मेरे लिए मुसल्ला बिछाओ, मैं अपने अल्लाह को राजी करना चाहता हूं। ये हैं किरदार के गाजी। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला हमें हमारे हुक्मरानों को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की जिंदगियों के मुताबिक जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सही इब्ने हब्बान की रिवायत हदीस नंबर 5764 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अब मैं कह रहा हूं ना, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम किबल अल मशरिक वल मगरिब, चेहरों को फेरते रहो। ये जबान दुरुस्त नहीं है, आपका कैरेक्टर दुरुस्त नहीं है, फिर आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। एक औरत की तारीफ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये एक औरत है, नमाजें भी अच्छी, रोजा भी, सखावत भी, ज़कात भी, हर वक्त अपने अल्लाह को याद करती है, लेकिन इसकी जबान से मुसलमान भाई महफूज नहीं है, इसके किरदार से, इसके हाथ से मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदिही औ कमा काल, दूसरा मुसलमान भाई महफूज नहीं है। हुजूर ने फरमाया फिर तो ये जहन्नुम का ईंधन बन जाएगी। और एक और औरत, उसके बारे में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बताया गया हुजूर को, या रसूल अल्लाह, एक ऐसी औरत है जिसके रोजे भी कम, इतनी कोई इबादत भी नहीं है, इतने कोई नवाफिल भी नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत में वो सबसे आगे है, अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं देती, उसके साथ रहने वाले जितने लोग हैं उसकी सखावत है, उसमें कमाल ये है जो उसे अल्लाह देता है वो तकसीम कर देती है अल्लाह की बारगाह में। फरमाया यही तो जन्नती औरत की निशानी है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, महीने आपको बरकतों वाले मिले, आप उनमें इबादत करते रहें लेकिन खुद को बदल ना सकें, मतलब यह है कि इबादत जाया हो गई। ये बिल्कुल आप लोग ये इस बात को लिख लें कि कैरेक्टर ठीक नहीं है तो इबादत किसी काम नहीं आएगी। आखिरी और अगली रिवायत सुनिए। मैं फिर बारगाए उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु में रिवायत पेश कर रहा हूं आपके सामने। जनाबे हजरत फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन ने, आप मदीना पाक की सरहदों पर आप रात को गश्त फरमा रहे थे, चक्कर लगाते लगाते आपको खेमा नजर आया, उस खेमे से दर्द भरी आवाजें बाहर आ रही थी। आप तशरीफ ले गए, एक बद्दू खड़ा था, पूछा कौन हो, कहां से आए हो, कहने लगा दूर से आए हैं लेकिन यहां के खलीफा मदीना पाक के अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर बिन खत्ताब से मुलाकात करनी है। लेकिन जब हम रात हो गई तो मैंने खेमा लगा लिया, खेमे में मेरी बीवी मौजूद है, वो हामला थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया है, अब दर्द ज़ह हो रहा है तो कोई मदद के लिए नहीं है। फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, आप वहां से उठे, घर तशरीफ लाए, अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा अगर सवाब कमाना चाहती हो चलो आओ, आज नेकी कमाने का मौका है। आपने खेमे में अपनी ज़ौजा मोहतरमा को भेजा, वो जाकर उस औरत का इलाज करें, उसके साथ उसकी मदद करें। खुद बाहर खड़े हो गए, बद्दू कहने लगा हजरत अमीरुल मोमिनीन से,
जाओ लकड़ियां लेके आओ, अब हमें पानी की जरूरत है, हम अनजान हैं, हम अजनबी हैं, जाओ पानी भर के आओ। फारूक आजम ने प्रोटोकॉल तो वैसे ही नहीं था, लेना भी नहीं चाहते थे। आपने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई, उसके लिए पानी भरा, एक गुलाम की तरह वो आपके साथ बिहेव कर रहा था। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गुलाम की तरह उसके साथ रिएक्ट कर रहे थे। जब बच्चा पैदा हो गया तो पूछा, ऐ मेरी खिदमत करने वाले, तुम कौन हो? मिलना तो अमीरुल मोमिनीन से था, मदीना के लोग भी अच्छे हैं, अपना तारुफ तो करवाओ, तुम कौन हो? कहा, मैं ही वो उमर बिन खत्ताब हूं, मुझे ही अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। कहा, आप मुझे माफ कर दें, मुझसे गुस्ताखी हो गई है, बड़ा शोहरा सुना था, मुलाकात अचानक हो गई, इत्तिफाकिया हो गई, मैं नहीं जानता था आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझसे गुस्ताखी हो गई। यहां पर तो प्राइम मिनिस्टर गुजरता है, रूट लग जाता है, और फिर अवाम उन्नास को पता चलता है मुल्क का वजीर आजम गुजर रहा है, गवर्नर साहब गुजर रहे हैं। गवर्नर का हाल मैंने बता दिया, कई कई दिन घरों में चूल्हा गवर्नर का जल नहीं रहा, और प्राइम मिनिस्टर है कि गुलामों की तरह बिहेव कर रहा है। कहते हो इसे हम इस्लामी रियासत बनाएंगे? इस्लामी रियासत बनाना चाहते हो तो तुम्हें दरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आना पड़ेगा, गुलामी सहाबा में आना पड़ेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो दीन हमें रसूलुल्लाह ने दिया है, इससे तुम ऐसा सीखोगे कि अच्छी हुकूमत चला सकते हो। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी कर रहे थे। आप कहने लगे मुझे ही उमर बिन खत्ताब कहते हैं। वो माजरत करने लगा, कहने लगे माजरत ना करो, और देखो तो सही आए कहां पर हो, तुम मदीना में आए हो, और मदीना पाक में हम रसूलुल्लाह के गुलामों के मेहमान नवाजी का अंदाज ही यही हुआ करता है। हम मेहमान नवाजी इसी तरह करते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे सामईन, मैंने जो आयात पढ़ी हैं कि आप लोग इबादत करें, सजदे करें, रोजे रखें, जो मकसद था जिसके लिए पैदा किया गया था, उसके लिए तो आप 1 घंटा दे रहे हैं, 40 मिनट दे रहे हैं, 23 घंटे अपनी जिंदगियों के कैरेक्टर्स को देखें। आप देखें कि आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। इतने आराम से कारोबार में झूठ बोल के कहते हैं करना पैना ना जी, कारोबार है। फरिश्ते लित्तर मारते हुए आपसे बिल्कुल भी कोई सिफारिश किसी की नहीं सुनेंगे कि आप कारोबार में थे तो करना पड़ रहा था। वो कहेंगे रसूलुल्लाह का कलमा पड़ा था, उसके मुताबिक कारोबार क्यों नहीं किया। कहते फुला कारोबार करना है। किसी ने भर्ती करानी हो ना अपने बच्चे की, तो उसे कहता है ना कि मेरे बच्चे को यहां पर छड़, कहते हैं इसमें तो झूठ बोलना पड़ेगा। पहले आपके बच्चे को 1 साल में हम झूठ का एक्सपर्ट बनाएंगे, फिर झूठी कस्में उठाना सिखाएंगे, फिर आपके बच्चे को हम यहां पर भर्ती कर लेंगे। फिर मुख्तलिफ किस्म की चीजें हमारे माशरे में मौजूद हैं, यानी सारी चीजें इस्लाम से हटकर हैं। और हम कौन हैं? बोलें, ऊंची आवाज से बोल दे, हम कौन हैं? कुरान हमें नहीं पढ़ना आता, सुनने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, इस्लाम के मुताबिक हमारा कारोबार नहीं है, हमारी जिंदगी के जितने भी मामलात हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक नहीं है। हमारी हुकूमत जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की तर्ज हुकूमत के मुताबिक जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। कौन है हम? ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। हालांकि हमारे लिए रहनुमा किताब गाइड के तौर पर आई थी कि ऐ हजरत इंसान, तू जिंदगी गुजारना चाहता है, ये है खुली हुई किताब, इसे देखकर कर अपना कारोबार, इसे देखकर मामलाते जिंदगी गुजार। तो देख के कामयाबियां कैसे तुम्हारा कदम चूमती। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें
گفتار کا غازی نہیں، کردار کا غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا آپ تہیہ کریں، باتیں سب کو آتی ہیں، بات کرنے میں ہر ایک ماہر بیٹھا ہوا ہے یہاں، لیکن اپنا کردار کا غازی بنے، آپ کے عمل سے پتا چلے یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ گپوں سے کام نہیں چلتا، گپے سارے ہی مار لیتے ہیں، سارے ہی مبصر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ عمل اپنی زندگی میں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سیرت انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔